ابھی اف کی بات ہو رہی ہے، ابھی بغض کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا جناب عمار سے تقتلک فیۃ باغیۃ، تو وہ لاکھ مسلمان صحیح باقی ہیں، لاکھ مسلمان صحیح منافق۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی عبداللہ ابن ابی ابن سلول یا عبداللہ ابن سلول یہ منافق تھا، یہ واقعاً ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، اس کو کبھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو منافق تھے لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا تھا ایسا کام جو یہ منافق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان ہیں، اچھا یہ منافق ہیں، کیوں کیا کر دیا انہوں نے؟ تو پتہ چلے گا کہ جی اشرف الانبیاء کی مخالفت کرتے تھے، تو کہ یہی فقط 8-10 آدمی کرتے تھے مخالفت۔ اب ان میں سے ایک شخص عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن سلول یہ ایک ہی ہیں کہ جب اس کی موت ہوئی تو بیٹا جو ہے وہ مومن تھا، اور بیٹے نے آ کے کہا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیں تاکہ اپنے باپ کا اس سے کفن کروں۔ یہ خود بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر 1269۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی۔ ہے کون؟ منافق۔ کیا مطلب منافق ہے؟ یعنی مسلمان ہے۔ کیوں ہے منافق؟ رسول کی مخالفت کرتا تھا، پلاننگ کو خراب کرتا تھا، دشمن کا اعلی کار تھا، اور پھر اس کے بعد نماز کی اس نے خواہش کی تو آپ نے نماز ہی پڑھا دی۔ البتہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس نماز میں اشرف الانبیاء نے اس کے لیے بد دعا کی کہ جیسا اس نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا اللہ تو اس کے ساتھ یہی کر کہ جو اس کا عمل ہے اس کا نتیجہ ہو۔ خود بہار میں یہ موضوع ہے، لیکن اسی وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ منافق کی نماز بھی ہو سکتی ہے کہ اشرف الانبیاء نے پڑھائی۔ یہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب بعد میں آیت نازل ہوئی، جبکہ وہاں پر یہ ہے کہ خلیفہ دوم آئے اور کہا ناراض ہو گئے، اور اشرف الانبیاء سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا؟ اس کا مطلب ہے آیت پہلے آ گئی تھی، لیکن یہ آیت اختیار والی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے کہا مجھے اختیار دیا اللہ نے، پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر مؤمنین کی گواہی، بعد میں آتا ہے خود مردے کا موضوع۔ تو اگر وہ منافق ہے تو اس کے لیے پھر وہی ایک بددعا والی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا عمل ہے اس کے حساب سے تو سزا ملے۔ اور اسی طرح جو دشمنان اہل بیت ہیں اگر ان کی بھی نماز پڑھانی پڑے تو ہمارے بعض صیغے ہیں کہ یہ جس سے محبت کرتے تھے انہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ موصوف ناراض ہوئے، اور یہ لایا جاتا ہے موضوع موافقات عمر میں کہ جہاں جہاں یہ ناراض ہوتے تھے پھر اللہ آیت نازل کر دیتا تھا، یعنی اشرف الانبیاء سے باشعور تر تھے یہ معاذ اللہ۔ لیکن فقط اختفا یہاں پر نہیں ہوا، خود بخاری کے الفاظ ہیں فَجَذَبَهُ، یعنی اشرف الانبیاء آگے پکڑ کے کھینچا ہے، فَجَذَبَهُ، نہ فقط زبان سے توہین کی بلکہ عمل سے ان کو کھینچا جائے۔ اور اشرف الانبیاء جو ہیں پھر انہوں نے ناز رضایتی کا بھی اظہار کیا اور کرتے تھے وہ۔ تو یہ تو ہم نے ضمناً عرض کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہی حال تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بعد میں اپنا نفاق ظاہر کیا، اور وہ نفاق ظاہر کرنے کا جو معیار تھا اور ترازو تھا اور پیمانہ تھا وہ تھا کون؟ صدیق اکبر، فاروق حاضر الامت، یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تو یہ جو وہ والا بغض تھا یاد رکھیں وہ چل رہا ہے اب تک۔ میں لے کے آنا تھا جو بقی کا جو معاملہ ہے، دوسرے جو معاملات ہیں، یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس بغض کا۔ اور اہل بیت سے جو کچھ ہوا یاد رکھیں کہ نتیجہ ہے اس قول کا کہ جب کہنے والے نے نیا فرقہ بنایا اسلام میں اور اشرف الانبیاء کو ہذیان اور بکواس اور حجر کی نسبت دی، پہلا فرقہ یہاں بنا تھا۔ تو پہلا فرقہ یہاں بنا، اور جب اشرف الانبیاء کے قول کو حجر اور ہذیان اور بکواس کہہ ہی دیا گیا تو ظاہر ہے پھر ان کی آل کا کیا احترام، کیونکہ آل اصل نہیں ہے، اصل تو اشرف الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء کی آل ہیں، آل محمد ہیں، اہل بیت محمد ہیں۔ جب محمد کا احترام نہیں تو پھر آل کا کیا ہوگا؟
جب اشرف الانبیاء کا احترام نہیں تو پھر ان کے اہل بیت کا کیا ہوگا؟ پھر جو کچھ ہوا یاد رکھیں تاریخ اسلام میں یہ نتیجہ ہے ان چیزوں کا، اور اسی کج فکری کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آج تک نکل رہا ہے کہ اہل بیت کے جب نام سنے جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا کہ یہ شیعہ نہیں ہوگا، سنی ہوگا؟ بابا رسول سے محبت کرنے والوں کا زیادہ حق نہیں ہے کہ ان کی آل سے زیادہ محبت کریں؟ یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ جی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو کیوں بھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے ہم ہیں اہل بیت والے. لیکن عمل بتا دیتا ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو تو اس پہ پتھراؤ کیا جائے، جب نواسے رسول کا ذکر ہو تو اس پر پتھراؤ ہو، ان سے مناسبت کی چیزوں کو کوئی دیکھے تو نگاہ ٹوٹ جائے، اور اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں کا دفاع ہو، اور بحث یہ ہو کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی مخالفت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا پرانا ہے، ہر شخص جانتا ہے. اور اگر یہ کم ہوا ہے اب تو یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اہل بیت کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیت گئے ہیں کہ اب کوئی کھل کے اہل بیت کی مخالفت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد.